وقت کے گزرنے پر تم جو بھول جاؤ گے ہم تمہیں بتائیں گے بے نظیر کیسی تھیں. وقت کے گزرنے پر تم جو بھول جاؤ گے ہم تمہیں بتائیں گے بے نظیر کیسی تھیں. زندگی کے ماتھے پر وہ لکیر جیسی تھیں. ظلم کے نشانے پر ایک تیر جیسی تھیں. بے نظیر بھٹو بس بے نظیر جیسی تھیں. That we will work within the system because I wanted to strengthen Junejo. But they could not bardasht karo Junejo and they could not bardasht karo me. And I want to tell you within 2 or 3 weeks, either they roll back and the assemblies are restored or they will never bardasht karo. Considering that on the 10th, when the Central Executive Committee of the Pakistan People's Party, when the reasons that were given by the President were the same as the reasons that were given by Ziaul Haq when he overthrew Mr. Junejo in a move that is widely condemned as a sneak attack on democratic institutions. And I'm proud of the fact that although I've gone, my people did not betray me. They didn't come out on the street against me. I'm proud of the fact that my parliamentarians did not betray me, although they were offered bribes of $500,000 each at the time of the no confidence move. And I'm proud of the fact that no confidence move could succeed against me. I've come back with my head held high, knowing that I've served the people of Pakistan, knowing that whatever we did was not for personal gain. They call this a civilian intervention. Then I want to know why my dissolution order was prepared in GHQ. I want to know why GHQ was telling journalists ki hukumat gayi. This government is going. I want to know why my office was surrounded by army troops. Even today my secretariat is surrounded by army troops. The intelligence bureau is surrounded by army troops. The records of the intelligence bureau have been taken over by army troops. The army has given an exit control list and banned the exit and banned the travel of all MNAs, all MPAs, and even all banks have been banned from government. There's all MNAs and MPAs. Emergency has been declared. Fundamental human rights have been suspended. This is not a democracy in seating government because I had given stability to Pakistan. The newspapers had gained their freedom, but people don't judge on the basis of newspapers. I was answerable before Parliament and I was answerable before the people of Pakistan. My strength in the Parliament continued to grow, and at the last count, with the election of 2 minority members, it was 142 out of a house. آپ آمروں کے حکم کو مانیں گے یا آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کر کے جو وعدہ اللہ کا نام لے کر کے آپ نے لیا ہے تو اگر مسلمان ہو تو اللہ کے ساتھ جو وعدہ ہے نبھاؤ. میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں, نبھاؤ وعدہ, نبھاؤ وعدہ. اب آپ کو کامیاب کرو, دھاندلی نہیں کرو, دھاندلی نہیں کرو. یہ بھاگ جائیں گے, یہ بھاگ جائیں گے. تمہارا کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا, تمہارا کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا, کیونکہ یہ طے شدہ بات ہے, یہ طے شدہ بات ہے کہ جنرل مشرف منصفانہ انتخاب کرے گا. اس کا وعدہ ہے, طے شدہ ہے, سمجھوتے کا حصہ ہے. چودھریوں کا دور ختم ہو جائے گا. Will we are determined to show to overthrow military regime. If we have the courage and we have the bravery, this military regime, it is like a house of cards. It has no roots, it has existed in a vacuum and a void. It is rotten to the core and it can collapse. But what is needed is the will to confront this military regime. What do you think of General Zia's stand on Afghanistan? General Zia's stand? Which stand? He keeps changing his stand. First he was all for militant confrontation, and the next thing we knew he was out for appeasement. We in the Pakistan People's Party would not have dealt with it in the manner that General Zia has. How would you have dealt with it? We asked for a political settlement in the first place, and we would have sought a political solution to this crisis because we could foresee that there could be no other solution but a political solution. We could foresee that backing the insurgents and taking on a Cold War atmosphere would not bring stability or peace to this region. It would only heighten tension. And then once the tension had heightened, then there's no going back. And if you go back, who's prepared to have a settlement with you? They know you're on the retreat. They know you're running.
But surely He the made- tension has been heightened by what the Russians have done in Afghanistan. The tension, when we talk of a political settlement, we are concerned with the interests of Pakistan. We feel that the United States was involved in Vietnam, but when the United States interest finished, the United States ran from Vietnam. We don't want that situation to happen in our region. Today it is of world interest. Tomorrow something else will happen. The attention of the world will go somewhere else. But we will have to live with Afghanistan because geography has brought us here, has put us next to each other. So we want good relations with Afghanistan. If Mr. Karmal is in power there, it is not our concern. There is no democracy in Pakistan that suddenly we should become the soldiers of the West to go fighting for democracy in other people's land. There is too much tyranny here for people to be moved to stories of tyranny in Afghanistan. So what we wanted was a political settlement. We did not want Pakistan involved in a war of proxy for Western. زبان استعمال کریں, قلم استعمال کریں. قائد اعظم کے پاس کیا بم تھا؟ قائد اعظم کے پاس کیا کیلشنکوف تھا؟ قائد اعظم کے پاس کیا گولی تھی؟ نہیں, قائد اعظم کے پاس خالی اس کی زبان تھی, اس کی سوچ تھی, اس کا نظریہ تھا. اور یہ سوچ, نظریہ اور قلم نے یہ سوچ اور نظریہ نے پاکستان کو جنم دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پاکستان میں وہ معاشرہ قائم کر کے رہے گی جو علامہ اقبال کا خواب تھا, قائد اعظم کی تمنا تھی. فرقہ واریت سے پاک, ذات برادری کے غلبے سے آزاد, ایک خود کفیل اور روشن خیال پاکستان. ایک پاکستان جدھر ہارس ٹریڈنگ, کرپشن, منافقت, کردار کشی ہر وقت کے لیے ختم ہو جائے. سیاست تجارت کا نیا نام نہیں ہوگا. آخر میں قائد اعظم We are not going to. We are not going to ask for clemency. And that's his position still, is it? Yes, yes. And that's your position? That's my position. My position is because I respect my husband. And I know he's an innocent man. He's a great leader. He's going to go down in history. کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے باتیں ہیں جو ہمارے ملک میں قائد اعظم کہ وفاقی اور پارلیمنٹری نظام نہیں دیکھنے چاہتے ہیں, اور ہمارے ملک کے اندر وہ پریزیڈنشل نظام مسلط کرنے چاہتے ہیں, اور ہمارے ملک کے اندر کہنے چاہتے ہیں کہ 1985 سے 5 اسمبلیاں آئی ہیں. ہم نے جونیجو کو آزمایا اور ہم نے بے نظیر کو آزمایا. ہم نے نواز شریف کو آزمایا. بے نظیر 2 مرتبہ آئی, نواز شریف 2 مرتبہ آیا. اگر بے نظیر کے پاس کولیشن گورنمنٹ تھی, نواز شریف کے پاس تو 3/4 میجورٹی تھی. نواز شریف کے پاس تو 95% میجورٹی تھی. اگر نواز شریف بھی مسئلہ حل نہیں کر سکتا, اور اب تک بے روزگاری ہے اور مہنگائی ہے اور اب تک رشوت ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹری نظام نہیں چل سکتا. ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹری نظام کو خطرہ ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پرووک نہیں ہونا چاہیے, اور اس گولڈن جوبلی سال میں ہمیں پارلیمنٹری نظام کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے. اور جب ہم پارلیمنٹری نظام کی بات کرتے ہیں تو ہمارا یہ مطلب ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس کو چیف ایگزیکٹو ہونا چاہیے, اور لیڈر آف دا ہاؤس یا پرائم منسٹر کو ایکسٹرا پارلیمنٹری فورسز کو بلیک میل نہیں کرنا چاہیے, دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے, پریشر میں نہیں ڈالنا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹری نظام کو بدنام کرنے کے لیے سیاستدانوں کو بدنام کیا گیا ہے, ڈیفیم کیا گیا ہے, جھوٹے جھوٹے ڈاکیومنٹریز تیار کیے گئے ہیں. کہا جاتا ہے کہ گھوڑے دودھ پیتے ہیں. کبھی اور کسی نے سنا کوئی گھوڑا؟ آپ کو میں چیلنج دیتی ہوں کہ اس قومی اسمبلی میں پیش کرو وہ گھوڑا جو دودھ پی. سنو, اتنی بڑی کامیابی کے بعد بھی جو لوگ سن نہیں سکتے ہیں, کیا وہ آئندہ کیا کریں گے اللہ بہتر جانتا ہے. آپ کو میں آج چیلنج دیتی ہوں مسٹر اسپیکر, کیوں ڈرتے ہیں اس چیلنج سے؟ کہتے ہیں کہ ہم 177 ووٹس لے کر کے آئے ہیں, 3/4 میجورٹی لے کر کے آئے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کو 95% میجورٹی کبھی نہیں ملا. ہاں, لے کر کے تو آئے ہیں. خوش ہو, گھوڑے کو لے آؤ, اس کو دودھ پلاؤ, گھوڑے کو لے آؤ.
continue. When you restore order, I shall continue. All right. Thank you for restoring the order, Mr. Speaker. So, जैसे मैं आपको कह रही थी, वो घोड़ा ले आओ जो दूध पीता है, वो घोड़ा ले आओ जो मामलेट खाता है, वो घोड़ा ले आओ जो शहद खाता है, और बताओ कि क्या सियासतदान बुरे हैं या सियासतदानों की किरदार खुशी की गई। हम कहते हैं कि हर मुसलमान का एक ही अल्लाह, हर मुसलमान का एक ही रसूल, हर मुसलमान का एक ही कुरान, हर मुसलमान का एक ही किबला। आप हम मुसलमानों को क्यों आपस में लड़वाते हैं? हम नहीं लड़ेंगे, हम अमन कायम करेंगे, हम तरक्की के रास्ते पर चलेंगे। और मैं जानती हूं, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं, कि कोई मुझे कत्ल नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ताला इजाजत नहीं दे। कोई गोली मुझे नहीं लग सकती जब तक मेरा वक्त ना आए। ये सच का रास्ता है, ये हक का रास्ता है, ये अवाम का रास्ता है, ये गरीबों का रास्ता है, ये मजलूमों का रास्ता है, ये मेरा रास्ता है, ये आपका रास्ता है। इस रास्ते पर जारी रहेंगे जब तक अवाम की के लिए है। हमारा मंशूर मजलूमों के लिए है, हमारा मंशूर मेरे सिंध में, मेरे पाकिस्तान में, मेरे बलूचिस्तान के रेगिस्तानों में, पंजाब के वादियों में, काराकोरम के पहाड़ों में, पख्तूनों के सरजमीन से मेरा दिल हर वक्त इधर ही मेरे मुल्क में था। कि यहाँ के जो लोग हैं ना, वो उर्दू इतनी नहीं समझते, आपका मैसेज इतना नहीं समझेंगे, आपके खास तौर जेके मुझे भावरन आहिनि, भेनरूं आहिनि, हुननि खे उर्दू भी मालूम आहे, अंग्रेजी भी मालूम आहे, सिंधी आहे, होशियार माण्हू आहे। अपने हाथों से लिखें और एक बेहतर तकदीर लिखें। और अभी वक्त है कि हम ये दबाव को जारी रखें ताकि हमारे मुल्क में मुनसिफाना इंतखाबात हो। मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो सकते जब इमरजेंसी है, नहीं हो सकते जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्रेसिडेंट भी है, नहीं हो सकते इस इलेक्शन कमीशन के तहत जिसने अब तक ऑपोजिशन के हक में एक फैसला नहीं दिया। कितने बाय इलेक्शंस हुए, कितना जुल्म हुआ, कितने लोग शहीद हुए, अटक में 13 लोग शहीद हुए, कितने लोग शहीद हुए, मगर एक फैसला ऑपोजिशन के हक में नहीं दे सका। कैसे फ्री इलेक्शंस हो सकते हैं जब मेयर्स के पास असला भी है और पैसा भी है, पुलिस का असला और हुकूमत के वसाइल। इलेक्शंस फेयर कैसे हो सकते हैं जब इम्प्रोवाइज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मुबारकबाद आपको, आपकी कामयाबी पर, आपके फतह पर मुबारकबाद। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी नहीं है। इलेक्शन के नताइज पूरे कौम की कामयाबी है और मैं आपको इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। आज आपने अपनी बहन को बहुत बड़े एजाज से नवाजा है और उसके कंधों पर बहुत भारी जिम्मेदारी डाल दी है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो कुछ मेरे बस में है मैं वो करूंगी। अभी ये हम सब का काम है जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, कि हम इकट्ठा काम करें और ये कोशिश करें कि हमारे मुल्क में हर एक को इज्जत नफ्स जिंदगी का मौका मिले। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। Don't you think that a president appointed
appointed by you, Mr. Sardar Farooq Lagari, is solely responsible for this action? And would you like to point out the others who have you mentioned for this connivance? Not right now. Yes, But I do believe the armed forces of Pakistan are neutral. However, some elements who were in the armed forces in the ouster of the government in 1990 and who want a soft Islamic revolution are very close to him these days. Mrs. Bhutto, you've been sacked twice amid allegations of corruption. Is this the end of the political road for Benazir Bhutto? Not at all, because these charges are slanderous and false. Corrupt people make such charges against elected leaders to defame Parliament and to defame politicians. I want you to know that I had presented an accountability bill. The President didn't like my accountability bill because I said everybody must be tried. The President, the bureaucrats, the judges, the businessmen, private citizens. He said, how can you try judges? I said, why? If a Prime Minister can only be removed by a vote of confidence of 109. If 2 judges can remove a Prime Minister, why can others not remove? And I said that, all right, if you don't like this bill, I'm prepared to change it, but I will give up my personal immunity. But I will not give up the immunity of future Prime Ministers, because Prime Ministers cannot be held hostage by threats time and again. So will you fight the next elections if you lose in court? As I said, why should I lose in court? If there's justice in this land, I will not lose in court. However, whether elections are being planned, or this is, Ziaul Haq type 90-day sweetener, is another question altogether. Let me tell you that if there is justice, we expect the same decision as the decision in the Nawaz Sharif case. And if there's not, let history judge. Number 2, our decision to contest the next election will be taken on the objective situations that prevail should the court decision go against us, but we don't expect a full court decision to go against us. Well, I'd say that when elections were held, the Pakistan People's Party should not have been precluded from them, because that is what has created this present situation. General Zia does have an assembly, but support is neither with the general nor with the assembly. Certainly, I think that people of the country hope that the assembly will come and play a role of its own by taking the step to holding election and transferring power to the people rather than taking country back to repression. My party had a choice. It had a choice of an agitation. It had a choice of taking advantage of the freedom that there was to launch a frontal attack on the military regime. But I chose not to do it. I said, no matter what our doubts and no matter what our reservations, let us go back to Pakistan and through peaceful means demonstrate that the people of Pakistan want a representative government so that they can redress their problems. And in statement after statement, I've called on the party workers to remain calm and peaceful. Now the responsibility is with the regime. Let's see how they respond. What about the physical danger that you'd be facing? Well, in life there are always dangers, but I think it's important not to think of the dangers, but to think of what one can do for one's country and go ahead and do them no matter what the dangers. What are the immediate objectives that you hope to fulfill on your return? Well, I wanted to go back because Zia was claiming that democracy had been restored in the country. I felt as the leader of the largest opposition party, it was my responsibility to put that that claim to the test, which is what I shall be doing. I want to go to the people, I want to sense the mood of the nation, and after having been in contact with them, I'll be in a position to say more. What do you see as the long-term priority issues in Pakistan? I think stability without tyranny, a sense of vitality to all the federating units, a sense that Pakistan belongs to the people, an end to the poverty, an end to exploitation,
an end to discrimination on the basis of race, religion or sex, fair wage for the factory workers, fair prices for the farmers, an end to unemployment, and to have a political settlement with both India and with Afghanistan, so that we can provide regional peace and hopefully a region of non-alignment free from external pressures. مجھے زیادہ تر افسوس ہوتا ہے یہ شاہنواز کی بیٹی کے لیے کہ اس کے پاس باپ نہیں تھا اسکول لے جانے کے لیے، اس کے ساتھ ہونے کے لیے، اور چھوٹے ذوالفقار کے لیے، کیونکہ جب مرتضیٰ شہید ہوا وہ بہت چھوٹا تھا. بیٹی تو پھر بھی اس کا خیال رکھتا تھا جب دمشق میں تھا، مگر چھوٹا بیٹا جو تھا بہت جلدی باپ کھو دیا. اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. محترمہ جناب بے نظیر بھٹو صاحبہ بلا شبہ حقیقی معنوں میں ایک عظیم لیڈر تھیں. پاکستان کے لیے ان کی خدمات کو کسی طرح بھی نہیں بھلایا جا سکتا. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ایک بات جو مجھے ہمیشہ یاد آتی ہے، جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے بھائی چلے گئے، آپ کے والد صاحب چلے گئے، اپنی زندگی میں آنے والے اتنے صدمات کو آپ نے کیسے برداشت کیا، تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا تھا، میں نے کربلا کی شیر دل خاتون مجاہدہ شام جناب سیدہ زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے صبر کا درس لیا، اور ان کی شخصیت سے متاثر ہو کر میں اتنے صدمات کو برداشت کرتی رہی. محترمہ بے نظیر بھٹو 27 دسمبر 2007 کو اس دنیا سے چلی گئیں، لیکن ان کی یادیں آج بھی ہمارے دل میں اسی طرح موجود ہیں. ان کی شہادت کے موقع پر ایک غزل میں نے ان کے لیے لکھی تھی، تو ان کے لیے میں پیش کرتی ہوں. پھر وہی حبس وہی خوف کا صحرا لوگو، بن گئے کرب کا عنوان جو دریا لوگو، اس کے جانے سے ہوئی شمع یکایک بے نور، چار سو پھیل گیا گھر میں اندھیرا لوگو، دیکھتے دیکھتے پتھرا گئی آنکھیں اپنی، ایک لمحے کے لیے وہ نہیں ٹھہرا لوگو، ڈھونڈتے ڈھونڈتے شل ہو گئے بازو اپنے، کون اب ڈھونڈ کے لائے گا سویرا لوگو، سبھی خودداروں کو سرکش رہی کہتی دنیا، مصلحتیں پھرتی رہیں شہر میں تنہا لوگو، میری سوچوں کے جزیرے میں دمکتا ہے ابھی، میری سوچوں کے جزیرے میں دمکتا ہے ابھی، وہ جو دیکھا تھا کبھی چاند سا چہرہ لوگو، پھر وہی حبس وہی خوف کا صحرا لوگو، بن گئے کرب کا عنوان جو دریا لوگو. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب تلاوتنی کے بعد پاکستان تشریف لائی تھی، تو آج بھی وہ چہرہ میری نظروں کے سامنے رہتا ہے، جو اپنے وطن میں آنے کے بعد خوشی سے تمتما رہا تھا، اور مثل مہتاب اس سے چمک نکل رہی تھی. ناہید نیازی ان کے ساتھ تھیں. سب لوگ ایک پنڈال میں ہاتھ ہلا ہلا کر بے نظیر بھٹو سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محترمہ بے نظیر بھٹو کے درجات بلند فرمائے اور انہیں اپنے جبار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. کارواں چلتا رہے، چلتا رہے، کارواں چلتا رہے، کارواں چلتا رہے، دیا سا جلتا رہے، باغ یہ پھلتا رہے، دیا سا جلتا رہے، باغ یہ پھلتا رہے. شہید بے نظیر، شہید بے نظیر، شہید بے نظیر، شہید بے نظیر.
साडी जान भुट्टो है पाकिस्तान भुट्टो उम्मीदे बेनजीर शहीद बेनजीर उम्मीदे बेनजीर शहीद बेनजीर भुट्टो है मान मेरा ये पाकिस्तान मेरा हर दिल बर जान मेरा पीरो जवान मेरा मुरीदे बेनजीर शहीद बेनजीर भुट्टो है शान मुझो है पाकिस्तान मुझो हर दिल जान मुझो बुजुर्ग जवान मुझो मुरीद बेनजीर शहीद बेनजीर मुरीद बेनजीर शहीद बेनजीर कारवां चलता रहे कारवां चलता रहे उम्मीद बेनजीर नवीद बेनजीर शहीद बेनजीर शहीद बेनजीर उम्मीद बेनजीर उम्मीद बेनजीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। मोहतरमा जनाब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बिलाशुबा हकीकी मानों में एक अजीम लीडर थीं। पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात को किसी तरह भी नहीं भुलाया जा सकता। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की एक बात जो मुझे हमेशा याद आती है, जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपके भाई चले गए, आपके वालिद साहब चले गए, अपनी ज़िंदगी में आने वाले इतने सदमात को आपने कैसे बर्दाश्त किया, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कहा था, मैंने करबला की शेर दिल खातून मुजाहिदा शाम जनाब सैयदा ज़ैनबुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से सब्र का दर्स लिया और उनकी शख्सियत से मुतासिर होकर मैं इतने सदमात को बर्दाश्त करती रही। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 27 दिसंबर 2007 को इस दुनिया से चली गईं, लेकिन उनकी यादें आज भी हमारे दिल में उसी तरह मौजूद हैं। उनकी शहादत के मौका पर एक गज़ल मैंने उनके लिए लिखी थी, तो उनके लिए मैं पेश करती हूँ। फिर वही हब्स वही खौफ का सहरा लोगो बन गए कर्ब का उन्वान जो दरिया लोगो उसके जाने से हुई शम्मे यकायक बेनूर चार सू फैल गया घर में अंधेरा लोगो देखते देखते पथरा गई आँखें अपनी एक लम्हे के लिए वो नहीं ठहरा लोगो ढूंढते ढूंढते शल हो गए बाजू अपने कौन अब ढूंढ के लाएगा सवेरा लोगो सभी खुददारों को सरकश रही कहती दुनिया मसलहतें फिरती रहीं शहर में तन्हा लोगो मेरी सोचों के जजीरे में दमकता है अभी मेरी सोचों के जजीरे में दमकता है अभी वो जो देखा था कभी चांद सा चेहरा लोगो फिर वही हब्स वही खौफ का सहरा लोगो बन गए कर्ब का उन्वान जो दरिया लोगो। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब तिलावतनी के बाद पाकिस्तान तशरीफ़ लाई थी, तो आज भी वो चेहरा मेरी नज़रों के सामने रहता है जो अपने वतन में आने के बाद खुशी से तमतमा रहा था और मिसले महताब उससे चमक निकल रही थी। नाहिद नियाज़ी उनके साथ थी। सब लोग एक पिंडाल में हाथ हिला हिला कर बेनज़ीर भुट्टो से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें अपने जबार रहमत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। वेलकम टू लंदन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह बहुत प्रेस वाले आए हैं, मुझे नहीं मालूम था इतने बहुत हैं लंदन में।
दूसरा बंदा बहुत आप पे काफी खबरें पीछे आती रही हैं मीडिया में भी इसके बारे وہ में تو 7 سال سے آ رہی ہیں. ठीक है कुछ अफवाहें ये फैलाई जा रही थी कि आपके मुतालिक पीपल्स पार्टी में कोई डील की बातें चल रही थी. جی اور میرے خیال میں میرے پریس اسپوکسمین نے اس سلسلے میں کچھ وضاحت بھی فراہم کیے ہیں. Well, I'd like to go back to Pakistan before the next general elections. The sooner I can go back, the better. But the optimum date that I'm keeping in mind is between now and next fall. Is it true? Because the elections, the parliament will be dissolved in November and elections will be held by February. So I will obviously have to go back before November. Musharraf says that he will not allow Benazir Bhutto and Nawaz Sharif to come back to Pakistan. But I think he is just fooling himself. He talks about free and fair elections, but at the same time he also says that he will not allow both the leaders to come back to Pakistan and participate in elections. So we will go, it is our country, we will participate in the elections. بےنظیر اور نواز شریف جو ہیں کیا 30 کروڑ عوام جو ہیں ان لوگوں کو کوئی اور لیڈر نہیں ملتا ہے؟ I repeat that there's been no agreement with General Musharraf. No agreement, but no negotiations? Well, our people meet all the time in the parliament. I think that their people and our people, we have worked together on the women's bill. So there might be contacts, yes, but contacts is different than having an agreement. السلام علیکم. میں ممبران پریس کو خیر مقدم کرتی ہوں. I am deeply concerned about the regrouping and reorganization of the Taliban in the tribal areas of Pakistan. And as a Pakistani, I feel deeply concerned about reports that Al-Qaeda leader Osama bin Laden is suspected to be holed up in the tribal belt between Afghanistan and Pakistan. And I'd like to thank all of you very much for being over here. Very nice to see all of you. Ms. Bhutto, can you describe what happened when you last saw your father? Well, when I last saw my father, they weren't telling us that it would be our last meeting. In fact, they had asked both my mother and myself to come, so naturally our suspicions were aroused. So we asked them, well, is this the last meeting? And they said, well, it could be, it couldn't be. And I said, what do you mean, it could be or it couldn't be? It either is or it isn't. Well, receiving rather vague answers, I decided to say I was sick and I could not go. This was on April 2nd. And they sent the jail doctor who checked me up. And he went away. He said she's got an upset tummy, which I did have. And so we started to feel a bit better because we said that it couldn't be true. Maybe we were getting nervous, jumpy. And otherwise they would have taken us. They don't care about our health. They never have in the past. So the next day they came again though. And they said, you have to come for your last meeting. They didn't say it was the last meeting. They said, both of you come because you're better now, aren't you? The doctor gave you some tablets. So I said, yes. But we got a message across to my lawyers in the meantime. Before the doctor had come, I said, they're calling us for our last meeting. So what happened when you went to the prison? They weren't telling us there either. And we weren't sure. We were so confused till we got to the death cell. And my father said, so both of you have come together? And we said, yes. And he said, this means it's the last meeting. And both of us started to speak and then paused. And he said, well, it is. So we said, they're not telling us. He summoned the jail superintendent and said, I have a right to know. The jail superintendent provocated, but the force of my father's personality was such that finally he said that, yes, sir, it is. I was standing behind the jail superintendent because in front of the cell, there was only place for one person really to sit. Two could sit uncomfortably. He was behind the bars on the other side. So he said, I see. Good. And what time? And the jail superintendent said 4:30. He said, I hope I can have more time with my family. So he said, no, sir, it's still half an hour. So he said, that's, contrary to the jail regulations. I know there's no such thing as a jail manual, but if this is my last meeting, I insist on having at least an hour. And so then we sat there, and it was horrible. Now when I look back on it, my father was very calm. And he talked of family matters.
He talked to party matters, and I keep seeing his face. They asked at the end of the meeting, I said that I'd like to hug my father goodbye. He'd been the president, the prime minister. He'd brought them back from the camps of India. They wouldn't even open the cell doors for me to kiss him goodbye. And then we just went back and started the countdown to death. Nobody else knew, nobody else was aware. He didn't even keep a book with him. I'd taken some books with me. He had no paper and pencil. They'd taken that away a week ago. I said, please keep something, you'll have something to read. And he said, no, I have my thoughts. My thoughts will keep me till the time comes. And he wanted to keep Shalimar. It's a perfume by Guerlain, which he'd always worn. And he said, I want to keep some of that. And we had it with us. We gave it to him. And he said that I'll go out looking clean. And I'll be smelling nice because it's a beautiful world. It's a beautiful earth. And I'll be part of the land. And I'll be part of its myth, its legend. And I'll go back home to my people. Go back where I belong. It was just that he was so calm. And I don't know how he must have been feeling. I'm sorry to remind you about this, but did he or you really believe that then that the sentence was going to be carried out? Yes, I did. Because my father had been preparing me for 2 years. He kept saying they were going to kill him, but nobody believed it. They were all taken in by the judicial facade. And he kept saying, but you don't understand. I have been deceived by General Zia-ul-Haq. I know the kind of man he is. I wouldn't have appointed him Chief of Army Staff if I had known. I know the kind of deception he weaves. I can see it. I can recognize it. And then about 3 weeks or 4 weeks before the assassination, I was in his death cell. I was saying, no, it's not going to happen. And he said, well, he smiled and he said, when have I ever been wrong? And he recounted to me each phase of the trial. And then I just burst out crying and I said, oh, and he said, don't be upset, at least I'll be free. What was his last word? What was his last message to you? His last words, where he said goodbye to us at the death cell, what I remember was, this is goodbye until the final meeting. And those were the last words he spoke to either my mother or myself. How were you officially informed of his death? How did you learn of it? By the radio. The next morning, the staff came in, they wanted to find out about food. Who could think of food at a time like that? We said, no food, they must have assassinated Chairman. And they broke down and started crying because we hadn't even told them about it. They went out and started crying and we waited and waited till it was announced on the radio. And what happened then? And then we just sat there. There was nothing to do but sit. That wasn't so bad. It was the waiting before, when you said 8 hours, 7 hours, 6 hours. You kept thinking, what is he doing? That was the horrible part. Then at 2 o'clock, we couldn't bear it anymore. We didn't know they would assassinate him at 2. We'd been told 4:30. And we expected them to take us for the body because we made a request to that effect. So we said, let's go to bed. We need a couple of hours of sleep. Both my mother and I woke up. She woke up at 4:20, I woke up at 4:30. And we stayed up after that. But it wasn't so bad as before. The last hours, countdown. I never knew I'd be so involved in a countdown to life. And he was so brilliant. He had so much vision. He talked so beautifully. When he would talk, it would be like poetry. And I just couldn't believe that you can just snuffing out brilliance. It's unbelievable. Well, I don't want to say much. I came just to tell you that, of course, it's a personal tragedy. And they've tried to break our father. They've tortured him for 2 years. They couldn't do that. They tried to ruin his political name, and now they've killed him. We have nothing to be ashamed of. They have buried a martyr today. When did you first hear the news? 4 o'clock in the morning. How do you feel about not being at the funeral? Terrible, naturally. Terrible, horrible. There's been a great deal of international pressure on General Zia to reprieve your father. Were you surprised it went ahead?
they've shown they're capable of anything. The military has shown they're capable of doing anything. What reaction would you expect in Pakistan now? Honestly, don't know. I wouldn't like to comment on that. My mother and sister are there still, and we just do not know what the conditions are with them. What would you say was your father's achievement as a politician and a man? He saved Pakistan from the ashes after the 1971 Bangladesh war. He gave our country freedom and a political awareness, and he gave our country democracy and social and economic justice. کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا پرچم سوات میں نہ رہے, ہمارا پرچم باجور میں نہ رہے. یہ لوگ کیا سازشیں کر رہے ہیں کہ انتہا پسندوں کو ان کی غیر رسمی حکومت ہے, اور دنیا کہہ رہی ہے کہ اگر آپ سنبھال نہیں سکتے تو ہم آئیں گے, ہم سنبھالیں گے. ساتھیوں, ہم کیوں نہیں سنبھال سکتے؟ یہ ہمارا ملک ہے, یہ سرزمین ہمارے لیے پیارا ہے, اور کیوں آئے غیر ملکی ملک کیوں آئے؟ آپ سنبھالیں گے, میں سنبھالوں گی, آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. محترمہ جناب بے نظیر بھٹو صاحبہ بلا شبہ حقیقی معنوں میں ایک عظیم لیڈر تھیں. پاکستان کے لیے ان کی خدمات کو کسی طرح بھی نہیں بھلایا جا سکتا. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ایک بات جو مجھے ہمیشہ یاد آتی ہے, جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے بھائی چلے گئے, آپ کے والد صاحب چلے گئے, اپنی زندگی میں آنے والے اتنے صدمات کو آپ نے کیسے برداشت کیا, تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا تھا, میں نے کربلا کی شیر دل خاتون مجاہدہ شام جناب سیدہ زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے صبر کا درس لیا, اور ان کی شخصیت سے متاثر ہو کر میں اتنے صدمات کو برداشت کرتی رہی. محترمہ بے نظیر بھٹو 27 دسمبر 2007 کو اس دنیا سے چلی گئیں, لیکن ان کی یادیں آج بھی ہمارے دل میں اسی طرح موجود ہیں. ان کی شہادت کے موقع پر ایک غزل میں نے ان کے لیے لکھی تھی, تو ان کے لیے میں پیش کرتی ہوں. پھر وہی حبس وہی خوف کا صحرا لوگو, بن گئے کرب کا عنوان جو دریا لوگو, اس کے جانے سے ہوئیں شمع یکایک بے نور, چار سو پھیل گیا گھر میں اندھیرا لوگو. دیکھتے دیکھتے پتھرا گئی آنکھیں اپنی, ایک لمحے کے لیے وہ نہیں ٹھہرا لوگو. ڈھونڈتے ڈھونڈتے شل ہو گئے بازو اپنے, کون اب ڈھونڈ کے لائے گا سویرا لوگو. سبھی خودداروں کو سرکش رہی کہتی دنیا, مصلحتیں پھرتی رہیں شہر میں تنہا لوگو. میری سوچوں کے جزیرے میں دمکتا ہے ابھی, میری سوچوں کے جزیرے میں دمکتا ہے ابھی, وہ جو دیکھا تھا کبھی چاند سا چہرہ لوگو. پھر وہی حبس وہی خوف کا صحرا لوگو, بن گئے کرب کا عنوان جو دریا لوگو. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب جلاوطنی کے بعد پاکستان تشریف لائی تھی, تو آج بھی وہ چہرہ میری نظروں کے سامنے رہتا ہے, جو اپنے وطن میں آنے کے بعد خوشی سے تمتما رہا تھا, اور مثل مہتاب اس سے چمک نکل رہی تھی. ناہید نیازی ان کے ساتھ تھیں. سب لوگ ایک پنڈال میں ہاتھ ہلا ہلا کر بے نظیر بھٹو سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محترمہ بے نظیر بھٹو کے درجات بلند فرمائے, اور انہیں اپنے جبار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. محترمہ جناب بے نظیر بھٹو صاحبہ بلا شبہ حقیقی معنوں میں ایک عظیم لیڈر تھیں. پاکستان کے لیے ان کی خدمات کو کسی طرح بھی نہیں بھلایا جا سکتا. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ایک بات جو مجھے ہمیشہ یاد آتی ہے, جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے بھائی چلے گئے, آپ کے والد صاحب چلے گئے, اپنی زندگی میں آنے والے اتنے صدمات کو آپ نے کیسے برداشت کیا,
تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا تھا، میں نے کربلا کی شیر دل خاتون مجاہدہ شام جناب سیدہ زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے صبر کا درس لیا اور ان کی شخصیت سے متاثر ہو کر میں اتنے صدمات کو برداشت کرتی رہی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو 27 دسمبر 2007 کو اس دنیا سے چلی گئیں، لیکن ان کی یادیں آج بھی ہمارے دل میں اسی طرح موجود ہیں۔ ان کی شہادت کے موقع پر ایک غزل میں نے ان کے لیے لکھی تھی، تو ان کے لیے میں پیش کرتی ہوں۔ پھر وہی حبس وہی خوف کا صحرا لوگو، بن گئے کرب کا عنوان جو دریا لوگو، اس کے جانے سے ہوئیں شمع یکایک بے نور، چار سو پھیل گیا گھر میں اندھیرا لوگو، دیکھتے دیکھتے پتھرا گئی آنکھیں اپنی، ایک لمحے کے لیے وہ نہیں ٹھہرا لوگو، ڈھونڈتے ڈھونڈتے شل ہو گئے بازو اپنے، کون اب ڈھونڈ کے لائے گا سویرا لوگو، سبھی خودداروں کو سرکش رہی کہتی دنیا، مصلحتیں پھرتی رہیں شہر میں تنہا لوگو، میری سوچوں کے جزیرے میں دمکتا ہے ابھی، میری سوچوں کے جزیرے میں دمکتا ہے ابھی، وہ جو دیکھا تھا کبھی چاند سا چہرہ لوگو، پھر وہی حبس وہی خوف کا صحرا لوگو، بن گئے کرب کا عنوان جو دریا لوگو۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب جلاوطنی کے بعد پاکستان تشریف لائی تھی تو آج بھی وہ چہرہ میری نظروں کے سامنے رہتا ہے، جو اپنے وطن میں آنے کے بعد خوشی سے تمتما رہا تھا اور مثل مہتاب اس سے چمک نکل رہی تھی۔ ناہید نیازی ان کے ساتھ تھیں، سب لوگ ایک پنڈال میں ہاتھ ہلا ہلا کر بے نظیر بھٹو سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محترمہ بے نظیر بھٹو کے درجات بلند فرمائے اور انہیں اپنے جبار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ Benazir Bhutto, on the right, is returning to a country which has not been kind to her family. The last time she went back, she was placed under house arrest. Her father was executed 7 years ago, and her brother, she believes, was murdered for political reasons. Her father's death was the spur which propelled her into politics, but few expected she would, in 7 years, become in effect Pakistan's opposition leader, with her supporters now predicting she will do to President Zia what Cory Aquino did to President Marcos of the Philippines. In the new era, free of martial law, she will try to create a groundswell of support so strong that General Zia will be forced to call elections, and not the least danger she knows will be to her own safety. I tried not to think of fears. I really don't think. It's important not to give in to fears. It's important not to think. The regime tries to make us scared. Our party office was broken into. We received information in the party that an attempt is going to be made on my life. I think it's the regime which tries to instill fear, but I don't put it in my heart. I keep it out of my mind. I guess I got so much love from my father. I think he gave so much love to our country and our people that I go back with a sense of great love for my country and with a sense of wanting to do something so that people in my country don't live in poverty and in backwardness. Her father, Zulfikar Ali Bhutto, was executed by the man he had appointed head of the army and the man who toppled him in a military coup, General Zia. The general, by his own action in lifting martial law, will now find himself directly challenged by his predecessor's daughter. Her problem, though, will be to unite Pakistan's fractured opposition, and General Zia is clearly confident she will be unable to do it. John Suchet, News at 10 in London. زبان استعمال کریں، قلم استعمال کریں۔ قائد اعظم کے پاس کیا بم تھا؟ قائد اعظم کے پاس کیا کیلشنکوف تھا؟ قائد اعظم کے پاس کیا گولی تھی؟ نہیں، قائد اعظم کے پاس خالی اس کی زبان تھی، اس کی سوچ تھی، اس کا نظریہ تھا، اور یہ سوچ، نظریہ اور قلم نے
یہ سوچ اور نظریے نے پاکستان کو جنم دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پاکستان میں وہ معاشرہ قائم کر کے رہے گی جو علامہ اقبال کا خواب تھا, قائد اعظم کی تمنا تھی, فرقہ واریت سے پاک, ذات برادری کے غلبے سے آزاد, ایک خود کفیل اور روشن خیال پاکستان. ایک پاکستان جدھر ہارس ٹریڈنگ, کرپشن, منافقت, کردار کشی ہر وقت کے لیے ختم ہو جائے. سیاست تجارت کا نیا نام نہیں ہوگا. آخر میں قائد اعظم